مون بھائی ٹی وی پیش کرتے ہیں۔ ذہین لوگ مشکل اور زہریلے لوگوں سے نمٹنے کے 15 طریقے۔ زہریلے لوگ ہمیشہ غیر ضروری ڈرامہ کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اکثر تنازعات کے پیچھے محرک ہوتے ہیں۔ وہ کام کی جگہ پر حوصلے پست کرتے ہیں اور وہ جذباتی بہبود پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جن کو ان سے نمٹنا ہے، کچھ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر پڑنے والے منفی اثرات سے خوشی سے بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ دوسروں کو افراتفری پیدا کرنے اور دوسرے لوگوں کو دبٹن اکلنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ زہریلے لوگوں کو وہی سلوک کرنے کا لالچ دے سکتا ہے دوسروں کو دیں۔ یقیناً یہ کبھی کام نہیں کرتا ہے۔ وہ زیادہ خود کی عکاسی کرنے کے قابل نہیں ہے اور گھومنا انہیں صرف اپنے آپ کو دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ متاثرین کے طور پر مشکل لوگوں سے نمٹنے کا بہترین طریقہ مندرجہ ذیل تکنیکوں کو عام طور پر استعمال کرنا ہے۔ ذہین لوگوں کی طرف سے مشق۔ نمبر 1، حدود مقرر کریں۔ شکایت کرنے والے اور منفی لوگ بری خبر ہے۔ وہ اپنے مسائل میں ڈوب جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے اس میں شامل ہوں تاکہ وہ بہتر محسوس کر سکیں اپنے بارے میں۔ لوگ اکثر شکایت کرنے والوں کی بات سننے کے لیے دباؤ محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ غیر حساس نہیں دیکھنا چاہتے۔ بدتمیز لیکن ہمدرد کان کو قرض دینے اور ان میں چوسنے کے درمیان ایک عمدہ لکیر ہے۔ منفی جذباتی سرپل۔ آپ اس سے صرف حدود کا تعین کر کے اور ضرورت پڑنے پر خود سے فاصلہ رکھ کر بچ سکتے ہیں۔ بس اس طرح سوچو، اگر شکایت کنندہ سگریٹ نوشی کر رہا تھا تو کیا آپ سارا دن وہاں بیٹھے دوسرے ہاتھ کا دھواں سانس لیتے رہیں گے؟ شاید نہیں۔ اب خود سے دوری اختیار کریں اور آپ کو شکایت کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ نمبر 2، حدود قائم کریں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو مختصر فروخت کرتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ وہ کام کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پاس افراتفری پر قابو پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت سے آگے نہیں ہو سکتا۔ ایک بار جب آپ کو کسی شخص سے اوپر اٹھنے کا راستہ مل جاتا ہے تو آپ ان کے رویے کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ زیادہ پیش قیاسی اور سمجھنے میں آسان۔ یہ آپ کو عقلی طور پر سوچنے کے لیے لیس کرے گا کہ آپ کو ان کے ساتھ کب اور کہاں برداشت کرنا ہے اور جب آپ نہیں کرتے۔ اگر آپ چیزوں کو قدرتی طور پر ہونے دیتے ہیں تو آپ خود کو مسلسل الجھے ہوئے پائیں گے، مشکل بات چیت میں۔ لیکن اگر آپ حدود طے کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کسی مشکل شخص کو کب اور کہاں شامل کریں گے، آپ بہت زیادہ افراتفری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ معاملات میں نظر انداز کریں۔ اب حکمت عملی کو کام کرنے سے پہلے چند عوامل پر غور کریں۔ آپ کو زہریلے شخص کو نظر انداز کرنے کی حرکیات کو سیکھنا ہوگا۔ ایک زہریلا فرد ہر وقت توجہ چاہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ جشن منانے کا موقع ہو۔ کوئی اور شخص ان کی کامیابیاں، وہ اونچی آواز میں نکلیں گے اور دوسرے لوگوں کو روکیں گے۔ اس نے کہا، اگر آپ ان کو نظر انداز کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ ارد گرد بہت سارے دوسرے لوگ موجود ہیں، کیونکہ بعض اوقات اگر آپ ایک طویل عرصے سے زہریلے شخص کے تابع رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ تنہا پائیں، پھر انہیں نظر انداز کرنا کام نہیں آئے گا۔ اب زہریلے لوگوں کو تب ہی نظر انداز کر سکتے ہیں جب آپ عوامی سطح پر ہوں، کیونکہ عوام میں ان کا رجحان ہوتا ہے جارحانہ جوابی کارروائی کو چھپانے کے لیے، اس لیے ان کے نظر انداز کیے جانے پر ناراض ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ نمبر 4، گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ راز کا اشتراک نہ کریں۔ زہریلے لوگ دوسروں کے ساتھ گہرے راز بانٹیں گے، بس لمحہ با لمحہ دلچسپ دیکھنے کے لیے، اور وہ اکثر اپنی پیٹھ کے پیچھے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے یا گپ شپ کریں گے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو ایسا کرتا ہے تو یہ سوچ کر بے وقوف نہ بنے کہ وہ گپ شپ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ صرف اس لیے کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں یا آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اتنی ہی آسانی سے آپ کے اعتماد کو دھوکہ دیں گے۔ زہریلے لوگ اکثر آپ سے کسی اور کے بارے میں بات کریں گے، اس امید پر کہ آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں گے۔ پھر وہ جائیں گے اور دوسرے شخص کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کہا۔ یہ دو لوگوں کے درمیان رگڑ پیدا کرتا ہے جس سے زہریلا شخص قابو میں رہتا ہے۔ یہ ایک سماجی گروپ میں دوست طاقت حاصل کرنے کا ایک تقسیم اور ہیرا پھیری کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے مت پڑو۔ نمبر 5، توہین کو پہچانیں اور نظر انداز کریں۔
زہریلے لوگ دوسروں کی توہین کرنا پسند کرتے ہیں اور وہ یہ کام لطیف طریقے سے کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ تعریف کے ساتھ توہین کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ وہ ایسی باتیں کہیں گے، مجھے اسے پہننے کا کبھی اعتماد نہیں ہوگا۔ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ اچھا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ مہربان بیانات کی طرح لگ سکتے ہیں، لیکن وہ شک کے بہت کم بیج ڈال رہے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں پر شرائط لگا کر آپ کا دماغ تعریفوں کے پردے کے پیچھے سچ سننا سیکھیں اور پھر انہیں نظر انداز کریں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ بڑے ہو چکے ہیں جب آپ ان کی باتوں پر حقیقت میں ہنس سکتے ہیں، لیکن ذرا ہوشیار رہیں کیونکہ ہنسنا انہیں غصے میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 6، جھوٹ بولنے والوں کو خود کو ٹرپ کرنے دیں۔ زہریلے لوگ اکثر مجبوری سے جھوٹ بولتے ہیں، نہ صرف دوسروں سے بلکہ خود سے۔ وہ اکثر اپنے آپ کو یہ باور کرانے کے لیے ذہنی جمناسٹکس کریں گے کہ ان کا جھوٹ حقیقت ہے۔ ایک سچا واقعہ بیان کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن جھوٹ کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ بنی ہوئی کہانیوں کے ایک گروپ پر نظر رکھنا مشکل ہے اور جھوٹ بولنے والے خود کو بے نقاب کرتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ دوسرے جھوٹ کے ساتھ خود کو متضاد کر کے۔ نمبر 7، ترس کا شکار نہ ہو۔ زہریلے لوگ رحم کو ہیرا پھیری کی ایک اور شکل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے شکار کو آخرکار اپنے لیے کھڑے ہونے پر بھی برا محسوس کرتے ہیں۔ ذہین لوگ خود ترسی کو پہچاننے کے قابل ہوتے ہیں اور اس منفرد طریقے سے کہ اسے زہریلے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار اپنے لیے افسوس کرنا خوفناک ہوتا ہے، لیکن میں کیا ہوں؟ کہا جاتا ہے کہ زہریلے لوگ اسے دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے طریقے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے رہیں گے جب تک وہ ہیں کوئی سننے کو تیار ہے۔ خود پر رحم کرنے والے لوگوں سے بچنا اور ان کی بے حسی کا جواز پیش کرنے سے انکار کرنا آپ کو روک دے گا۔ خود کو دائمی ناکامی کی دنیا میں چوسا جا رہا ہے۔ نمبر 8، بدماشوں کا مقابلہ کریں۔ جبکہ زیادہ تر مہذب لوگ بے بسوں کی مدد کریں گے، کمزوروں کا دفاع کریں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اس کی ضرورت ہے۔ زہریلے لوگ ہر اس شخص کا شکار کرتے ہیں جسے وہ کمزور سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو تھوڑا شرمیلا ہو، سماجی طور پر عجیب ہو، یا کوئی ایسا شخص ہو جس کی کمی ہو جسمانی صلاحیت۔ زہریلے لوگ بدماشی کریں گے اور کسی ایسے شخص سے فائدہ اٹھائیں گے جو ان کے خیال میں کھڑا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے یہی وجہ ہے کہ غنڈوں کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے، نہ صرف اپنے لیے لیکن آپ کے ارد گرد دوسروں کے لیے۔ غنڈہ گردی کا مقابلہ کرنا شاید کسی زہریلے شخص سے نمٹنے کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ نمبر 9، جذبات سے آگاہ رہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ کسی کو اپنے بٹن دبانے سے نہیں روک سکتے۔ جذباتی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے بیداری کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات آپ اپنے آپ کو ایسے حالات میں پائیں گے جہاں آپ کو دوبارہ گروپ بنانے اور منتخب کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ، جب کسی زہریلے شخص کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی جذباتی کیفیت کا اندازہ نہ لگائیں۔ حالت اس طرح، اگر آپ واقعی کنارے پر ہیں تو آپ اندر دھکیلنے کے بجائے رابطے سے بچ سکتے ہیں، ایک رد عمل جس پر آپ کو افسوس ہوگا۔ نمبر 10، مسائل پر نہیں، حل پر توجہ دیں۔ جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ سب سے پہلے الزام لگاتے ہیں۔ وہ غلط کو درست کرنے کی کوشش کرنے سے خود کو آزاد کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ چیزوں سے نفرت کرنا اور لوگوں پر الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن تبدیلیاں کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ذہین لوگ اس کا حل تلاش کر کے زہریلے شخص کی طاقت کو چکما دیں گے۔ ایک مسئلہ، صرف قصوروار فریق پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے۔ جب آپ کسی چیز کو درست کرنے میں مدد کرتے ہیں، چاہے آپ کا اس سے کوئی تعلق تھا یا نہیں، اس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ہمدرد، حفاظت کرنے والے اور وفادار ہیں، اور یہ ہمیشہ زہریلے لوگ ہوں گے۔ نمبر 11، اسکواش منفی سیلف ٹاک۔ بعض اوقات آپ دوسرے لوگوں کی منفیت کو جذب کر لیتے ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے اس کے بارے میں برا محسوس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی خود گفتگو تو منفی کو تیز کر سکتا ہے یا اس سے گزرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ کی خود گفتگو غیر حقیقی، غیر ضروری اور خود کو شکست دینے والی ہے۔ یہ آپ کو نیچے کی طرف جذباتی سرپل میں بھیجتا ہے جس سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ ہر قیمت پر منفی خود کلامی سے بچنے کی شعوری کوشش کریں۔ نمبر 12،
वफादार दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। वफादार और काबिल एतमाद लोगों का एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क तैयार करना ज़रूरी है। बहुत से लोग जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक का दोस्त बने और हर कोई ऐसा नहीं है। उनकी दोस्ती के लायक बदले में वो अपने दोस्तों की वफादारी और एतमाद को ये दिखाकर इनाम देते हैं कि ये दोनों तरीक़ों से काम करता है। सच्ची दोस्ती और वफादारी उन नायाब और कीमती अशिया में से एक है जो आपको कभी मिलेगी ज़िंदगी में है, लिहाजा इसे जहरीले, मनफी और नाकाबिल एतमाद लोगों के ज़रिए ख़राब होने की इजाज़त ना दें। नंबर 13, बेमकसद तनाज़ात पर तवानाई ज़ाय न करें। कुछ जहरीले लोगों को किसी ऐसे शख्स के साथ तनाज़ुर शुरू करने की ज़रूरत होती है जो उनको कबूल करने को तैयार हो। बहस करने की दावत। इससे भी बदतर, अक्सर उन दलाइल का कोई फ़ायदा नहीं होता जो जहरीले लोग शुरू करते हैं। सेहतमंद बहस इत्तेफाक राय की कोई ख्वाहिश नहीं है। ज़हीन लोग इसको जल्दी पहचान लेते हैं। आपका बेहतरीन जवाब यह है कि महज मुनक़ते हो जाएं या कोशिशों को यकसर नज़रअंदाज कर दें। नंबर 14, मकसद पर मबनी रहें। जहरीले लोग बहुत परेशान कुन हो सकते हैं। जब वो ड्रामा बनाते हैं या मसाइल पैदा करते हैं तो वो आपकी ज़हनी और जज्बाती तवज्जो खो सकते हैं। इसे हिलाने की पूरी कोशिश करें। चीज़ों को अपने मकसद इस मसले की तरफ मोड़ते रहें जिसे हल करने की ज़रूरत है। जहरीले लोग बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें से अक्सर बेवकूफ़ नहीं हैं और एक बार उन्हें एहसास हो जाता है आप इनसे मुतासिर नहीं हैं, वो आम तौर पर पीछे हट जाएंगे। नंबर 15, खुश रहने का हक याद रखें। ये मुकम्मल तौर पर आपके हुकूक के अंदर है कि आप एक खुश इंसान बने जो जज्बाती तौर पर सेहतमंद के साथ वाबस्ता हो। लोग कत नज़र उसके कि किसी जहरीले शख्स के रवैये की वजूहात कुछ भी हों, अगरचे ये नज़रअंदाज करना तकरीबन नामुमकिन है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको मवाजना करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को दूसरों तक पहुँचाएं और आप हमेशा नमक के दाने के साथ लोगों की राय ले सकते हैं। इस तरह इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जहरीला लोग क्या सोच रहे हैं या कर रहे हैं, आपके अंदर खुद की कदर आती है। जहरीले लोगों से निमटना एक ऐसी चीज़ है जिसका हम सबको अपनी ज़िंदगी में वक्त से वक्त तक सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये अफराद लोगों की ज़िंदगियों में कीड़े डालने और तख्लीक करने का एक तरीक़ा तलाश करते हैं, ड्रामा और अफरा तफरी ताकि दूसरों को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक ढाल सकें। लेकिन आपको उन्हें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने और आपकी तरक्की में रुकावट नहीं बनने देना है। इन तकनीकों को बनाने से आप मुश्किल और जहरीले लोगों को ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से संभाल सकेंगे और आप पर उनके बुरे असरात के इम्कानात को कम करें। आप क्या सोचते हैं? आप मुश्किल और जहरीले लोगों से कैसे निपटते हैं? हमें नीचे तबसरों में बताएं।